إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين آمين يا رب العالمين. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، تحمید و تقدیس لائق اور زیبا ہے اس رب ذوالجلال کے لیے جو رب ذوالجلال اپنی ذات اور صفات کے اندر لا شریک، بے نظیر اور بے مثال ہے. جس رب ذوالجلال نے پوری کائنات کو بنایا اور کائنات کے اندر مختلف مخلوقات کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو بنایا، آسمان کو ستاروں سے زینت بخشی، زمین کو پہاڑوں سے رونق دی. وہ رب ذوالجلال جس نے ہم لوگوں کو طرح طرح کے انعامات سے نوازا، جن انعامات میں سے موسموں کی تبدیلی بھی ہے، رات و دن کا تبدیل ہونا ہے، سورج کا گرمی دینا اور سرما کا یہ سردی پہنچانا بھی ہے. یہ وہ انعام اور اکرام ہے جن کو ہم لوگ محسوس کرتے ہیں. وہ رب ذوالجلال
جس نے کچھ ایسے انعام اور اکرام بھی انسان کو عطا کیے جن کو وہ محسوس نہیں کرتا۔ غرض کی کائنات کے اندر بنی نوع انسان کے زندگی گزارنے کا جو سامان ہے یا اس کی زندگی کے مختلف جو مراحل ہے ان کی نشو نما کے لیے کائنات کے رب نے ہر وہ سامان مہیا فرمایا جو اس کے لیے ضروری تھا۔ اس سے بڑھ کر احسان تو یہ ہے عالم انسانیت کو حقیقی انسانیت کی پہچان کے لیے، اپنے خالق کا تعارف کے لیے، قیامت کے دن کا احوال جاننے کے لیے اور آخرت کے تمام ادوار سے متعارف ہونے کے لیے کائنات کے رب نے کتابیں نازل فرمائی اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے ہر دور میں ہر لمحہ انسانیت کی رہنمائی فرمائی۔ انہیں انبیاء کرام میں سے سب سے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لا انتہا درود و سلام نازل ہوں کائنات کی اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کو کائنات کے رب نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اور جن کو کائنات کے رب نے ایک ایسا نظام دے کر مبعوث فرمایا جو نظام سراپا رحمت ہے، جس نظام کے اندر انسانیت کی بقا ہے، جو نظام ہر طرح سے انسانیت کی اصلاح کے لیے کامل اور مکمل ہے، جو نظام زندگی کے ہر شعبہ کے لیے کافی ہے، جس نظام پر چل کر بنی نوع انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی نجات اسی پر منحصر ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ آیت مبارکہ دنیا کے اندر انسانوں کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنی ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے۔ کائنات کے رب نے انسان کو پیدا کیا، اس پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ رب ذوالجلال نے ایک انسان کو دنیا کے اندر پیدا کیا، یہ تمام انعام اور اکرام جو ہے اس انسان کو کیے، زندگی گزارنے کا یہ سب سارا جو ساز و سامان ہے یہ مہیا فرمایا۔ اب اس انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ انسان دوسری مخلوقات سے ممتاز کیسے ہے؟ یہ انسان دنیا کے اندر جتنے حیوانات ہیں اس سے افضل اور اشرف المخلوقات اس کو کیوں کہا گیا؟ کیا یہ کسی خاص ذمہ داری کے بغیر ہے؟ کیا انسان کو دنیا کے اندر پیدا کر کے رب ذوالجلال نے کھلا چھوڑ دیا؟ کیا اس کی کوئی بھی ذمہ داری نہیں بنتی؟ کیا اپنے تئیں، اپنے اہل و عیال کے تئیں، پورے معاشرے کے تعلق سے کیا اس کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ اس آیت مبارکہ کے اندر کائنات کے رب نے جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عالم انسانیت کو یہ درس دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، او لوگو تم بہترین جماعت ہو، تم بہترین امت ہو، تم خیر امت ہو۔ خیر وہ ہوتا ہے جو شر کے مقابلے میں، خیر جس انسان کے اندر ہو یقینی طور پر وہ کامیاب انسان ہے، جس کی زندگی کے اندر خیر شامل ہو گیا، آپ سمجھ لیجئے وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ سب سے بڑا خیر تو یہ ہے کہ ایک انسان دنیا کے اندر اپنے خالق کو پہچانے اور اس کا تعارف اس کو حاصل ہو۔ سب سے بڑا خیر تو یہ ہے کہ انسان اپنے نبی اور رسول کے تعلق سے جو ہے مکمل متعارف۔ سب سے بڑا خیر تو یہ ہے کہ ایک انسان اپنے دین کے تعلق سے متعارف۔ جب کسی انسان کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہے، وہ سراپا رحمت ہے پوری انسانیت کے لیے، پورے معاشرے کے لیے خیر ہے۔ جب آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر جہاں علاقائیت، قومیت، ذات پات، نسل اور رنگ کے اندر پوری دنیا تقسیم ہے، پوری دنیا ایک خاندان دوسرے خاندان سے جدا ہے، اور یہ تقسیم یہ صرف علاقائی اور کاغذی حد تک نہیں ہے، بلکہ یہ اس تقسیم نے انسانی دلوں کو بھی تقسیم کر دیا، اور کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا درد جو ہے وہ محسوس نہیں کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی، اس لیے کہ بحیثیت جماعت، بحیثیت امت ہم نے کبھی یہ تصور نہیں کیا کہ کائنات کے رب نے ہم لوگوں کو پیدا کیا، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں ڈیوٹی کیا لگائی۔ اگر ہم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے صرف اتنا سا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور وہ صرف اتنا سا سمجھتا ہے کہ یہ عبادت رات کو مسجدوں کے اندر نماز پڑھ کر اس عبادت کا صرف اتنا سا مفہوم ہے، وہ صرف اتنا سا سمجھتا ہے۔ حالانکہ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو ہم تک پہنچایا، اور جس دین کی تشریح صحابہ کے سامنے فرمائی، اور جن صحابہ نے ہمارے اسلاف کو سکھلایا، اور جن اسلاف نے ہم لوگوں کو یہ رہنمائی کی، انہوں نے اس عبادت کا مفہوم یہ بتلایا تھا کہ اسلام کے پیروکار، اسلام کے اندر جو ہم لوگوں کو رب ذوالجلال کی طرف سے حکم ہوگا، جو کائنات کے آخری پیغمبر نے ہم لوگوں کو حکم دیا ہے، ہم اس پر چلیں گے، ہم اپنی زندگی کو اس کے قانون کے مطابق ڈھال دیں گے۔ یہ عبادت کا مفہوم تھا، اور یہ عبادت کا مقصد تھا۔ اس عبادت کو بھی محدود کر دیا گیا جب ہم نے اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین جماعت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ یہاں کائنات کے رب نے ہمیں ذمہ داری کا احساس دلایا تھا کہ خیر امت ہو۔ لوگ تو سب کے سب اشرف المخلوقات ہیں، تمام لوگ جو ہے وہ بحیثیت انسان جو ہے تمام مخلوقات سے جو ہے ممتاز ہے، لیکن تمہارا مسئلہ تو یہ ہے تم خیر امت ہو، تم بہترین جماعت ہو، اور تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری زندگی کے اندر خیر، تمہارے اٹھنے بیٹھنے کے اندر خیر ہے، تمہارے چلنے پھرنے کے اندر خیر ہے۔ اور اب ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا یہ سوچے، بحیثیت مسلمان اگر ہمارے چلنے سے ہمارے اس معاشرے کے اندر ہمارے ہمسائے کو تکلیف ہوتی ہے تو کیا ہمارے اندر خیر ہے؟ کیا ہمارے اندر یہ ذمہ داری کا احساس ہے؟ اگر ہمارے بیٹھنے سے کسی مجلس کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں بذات خود سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر خیر ہے؟ ہم یہ خیر امت میں سے ہے؟ اگر ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، بحیثیت جماعت اور بحیثیت مسلمان، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا یہ خیر کا پہلو ہمارے اندر ہے یا نہیں۔
کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب سے پہلے یہ احساس دلایا گیا تھا کہ تم بہترین جماعت، تمہارے اندر خیر ہے، تم سے دنیا جو ہے روشنی پکڑے گی، تمہاری وجہ سے لوگ جو ہے اپنا راستہ متعین کریں گے۔ اور یہ میں صرف زبانی حد تک نہیں کہتا، ہمارے اسلاف اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے کردار، جن کے اخلاق اور جن کے اعمال اور جن کے زندگی کے تجربات اور جن کے کاروبار کو دیکھ کر جو ہے غیر مسلم اسلام لایا کرتے تھے، آج وہ ہماری دعوت سے بھی چڑھتے، آج وہ ہمارے دعوت دینے سے بھی جو ہے دور ہوتے ہیں۔ وہاں تو حالت یہ تھی، ایک آدمی اخلاق کے ساتھ جب دوسرے کے ساتھ پیش آتا، وہ سب سے بڑا اسلام کا دشمن ہوا کرتا تھا، لیکن وہ اس کے اخلاق سے متاثر ہو کر، اس کے عمل سے متاثر ہو کر وہ اسلام کے اندر داخل ہوتا تھا۔ اور کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے کہ کائنات کے آخری امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار تھا، وہ نبی جس نبی نے اپنے اس امت کی تربیت اس طرح سے کی تھی کہ ایک نجد کا سردار جو پوری اسلامی جنگ لڑ کر آیا تھا، پورے مسلمانوں کا دشمن تھا، کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کا دشمن تھا، وہ گرفتار ہو کر آتا ہے، مسجد نبوی کے اندر اس کو باندھ دیا جاتا ہے۔ کائنات کا عظیم پیغمبر جو ہے 3 دن تک جو ہے اس کی عیادت کرتے ہیں، وہاں پہ دیکھتے ہیں، اس کی زیارت کر کے صحابہ سے کہتے ہیں میرے ساتھیوں خبردار، اگر تمہیں رات کو تکلیف بھی پہنچ جائے لیکن یہ جو قیدی ہے جس کو گرفتار کر کے لایا ہے، خبردار اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، یہ بھوکا نہ رہنے پائے، یہ پیاسا نہ رہنے پائے، اس کو کسی قسم کا کوئی بھی تکلیف نہ ہو۔ 3 دن کے بعد کائنات کا آخری پیغمبر جب اس کو کھولتا ہے اور جانے کے لیے کہتا ہے، یہ وہ تاریخ ساز شخصیت ہے جس کو ثمامہ بن اسال کے نام سے لوگ جانتے۔ تاریخ کے اندر تاریخ اس بات پر شاہد ہے، یہی ثمامہ بن اسال جب کائنات کا عظیم پیغمبر دشمنی کے باوجود، جنگ لڑنے کے باوجود، اس قدر پریشانیاں وہ ڈھانے کے باوجود، کائنات کا عظیم پیغمبر جب اس کو کھولتا ہے کہتا ہے کہ ثمامہ کیا حال ہے؟ کہتا ہے ان تقتل ذا دمن، اے کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم قتل کر دو گے تو بدلہ لینے والے بہت سارے لوگ ہیں، پیچھے میرے خاندان ہے، وہ بدلہ لے لیں گے خون کا، لیکن اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ایک قسم کا احسان ہوگا۔ کائنات کا عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا دشمن جو ہے وہ سامنے ہے، اسلام کا دشمن سامنے ہے، صحابہ کا دشمن سامنے ہے، وہ دشمن ہے جس کی وجہ سے کتنی مائیں جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہوں گی، یہ وہ دشمن ہے جس کی وجہ سے کتنے بچے جو ہے وہ یتیم ہو گئے ہوں گے، لیکن کائنات کا عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی رحمت، اس کی شفقت جو ہے، اس کی تربیت دیکھنی ہو، کائنات کا عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو کھول کر جو ہے واپس بھیج دیتے ہیں۔ اور یہی وہ ثمامہ بن اسال ہے جو جب کھولا جاتا ہے کائنات کے عظیم پیغمبر کی طرف کبھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، اور جب بات کرتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ کائنات کے عظیم پیغمبر کے چہرے مبارک پر جب نظر دوڑاتا ہے کہتا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، اب یہ منہج اور یہ تربیت مجھ کو سکھلائے، اب یہ خیر کا جو پہلو ہے یہ مجھ کو بتلائے، تاکہ میں بھی اپنی قوم کے لیے جو ہے یہ خیر کا پہلو لے کر جاؤ۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، وہ لوگوں تم بہترین جماعت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے تمہیں اپنے آپ کو نہیں دیکھنا ہے، تمہیں اپنے اس باڈی سٹرکچر کو نہیں دیکھنا ہے، تمہیں اپنے خاندان کو نہیں دیکھنا ہے، تم ایک ذمہ دار قوم ہو، تمہارے اندر خیر ہے، اور یہ خیر کا پہلو جو ہے اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ وہ دوسرے لوگ جو ہے، وہ دوسرے ہمسائے جو ہے، وہ برادری کے لوگ جو ہے، وہ قوموں کے لوگ جو ہے، ان کو دعوت دو، ان کو اخلاق سے، کردار سے، یہ اسلامی تعلیمات جو ہے یہ ذمہ داری نبھا کر جو ہے ان کو جو ہے یہ پیغام جو ہے یہ پہنچا دو، یہ ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، اس کے اندر ڈیوٹی تمہاری کیا ہے؟ اگر بہترین جماعت، بہترین امت، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟
تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، تم نیکی کا حکم کرتے ہو۔ امت اسلامیہ کے جوانوں اور بزرگوں، ذرا سوچو، اگر ہماری ایک بات سے فتنہ اور فساد برپا ہوتا ہے، مجھے بتلائے تو صحیح کہ کیا یہ معروف ہے، یہ امر بالمعروف ہے، یہ نیکی کا حکم ہے؟ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق بات کو چھپا لینا مصلحت کے تحت، جہاں فساد برپا ہونا ہو وہاں پہ حق بات کو چھپانا جو ہے یہ نیکی ہے، یہ نیکی کا کام ہے۔ وہاں حق بات کو چھپانا نیکی کا کام ہے، کیونکہ فساد برپا ہوگا۔ جب تک لوگ سمجھیں گے تب تک دنیا کے اندر فتنہ اور فساد برپا ہو گیا ہوگا۔ آج جو معاشروں کی حالت ہے، آج جو دنیا کی حالت ہے، آج جو جماعتوں کی حالت ہے، آج جو قوموں کی حالت ہے، وہ محض اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہر انسان جو ہے حق بتانے کے لیے جو ہے برسر ممبر جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے، برسر ممبر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کو معلوم ہی نہیں کہ یہ حق بتانا جو ہے اس کے لیے زاویہ کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، امر بالمعروف کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا جائے، اس کے لیے ایک مستقل باب ہے۔ محدثین کرام، علماء اعظام نے اس کے تعلق سے مختلف جو ہے چیزیں رکھی ہے، مختلف بحثیں ہیں۔ رب کعبہ کی قسم بڑی بڑی کتابیں جو ہے اس پر ترتیب دی گئی ہے کہ ایک انسان امر بالمعروف کا کام جو ہے وہ کس طرح سے کرے گا، یہ ذمہ داری اپنی جو نبھانی ہے یہ کس طرح سے نبھانی ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، اور نیکی میں سے سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے توحید کو سکھلائے، ایمان کو سکھلائے، عقیدے کو سکھلائے، سب سے بڑی نیکی ہے۔ شرک سے جو ہے لوگوں کو دور رکھے، بدعت سے دور رکھے، خرافات سے دور رکھے، بے حیائی سے دور رکھے، اخلاقیات کا درس دے، یہ سب سے بڑا جو ہے تأمرون بالمعروف، یہ امر بالمعروف کا سب سے بڑا اہم کام ہے۔ اور ہم دنیا کے اندر برادری کے تعلق سے تو بہت سارے مسائل بتاتے ہیں، لیکن شرک سے وہ بیچارہ جو ہے شرک کی بیماری کے اندر جو ہے وہ ناسور اس کے دل میں تیار ہو گیا ہے، اس کی کوئی ہمیں فکر نہیں، بدعت کی کوئی فکر نہیں، لیکن برادری اور تمام اجتماعات کے تعلق سے جو ہے ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ نظر آتے ہیں۔ حالانکہ امر بالمعروف کے اندر سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ عقیدہ توحید اس کو سکھایا جائے۔ کیوں؟ 60-70 سالہ زندگی دنیا کے اندر بسر ہو جاتی ہے، چاہے کوئی تکلیف میں ہو چاہے کوئی خوشی میں ہو، لیکن جو ہمیشہ والی زندگی ہے اس کے اندر اگر کوئی انسان بچ گیا یقینی طور پر کامیاب وہی انسان، کامیاب وہی انسان ہے جو آخرت کے اس عذاب سے جو ہے وہ بچ گیا، وہ پریشانی سے بچ گیا۔ یہ دنیا کی پریشانیاں آتی جاتی ہیں اور اس سے بھی انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ اسی لیے کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کانٹا چبھتا ہے اور اس سے جتنی سی درد ہوتی ہے، جتنی سی تکلیف ہوتی ہے، اسی قدر گناہ جو ہے تمہارے جھڑ جاتے، یعنی پاک اور صاف ہو جاتے ہو۔ اور پھر جب بیماری آ جائے، جس قدر بیماری ہو اس قدر جو ہے گناہ بھی صاف ہوتے جاتے۔ گو دنیا کی تکلیف جو ہے یہ قابل برداشت بھی ہے اور یہ انسان کے لیے خیر بھی ہے، لیکن آخرت کی تکلیف، وہ تکلیف جس کو سن کر کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہنم کا ذکر پڑھ کر جو ہے وہ رو پڑتے تھے اور ہمیں آج احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور تم منکر برائی سے لوگوں کو روکتے ہو، تم بہترین امت ہو، معروف کا حکم کرتے ہو اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہو۔ اور برائی میں سب سے بڑی جو برائی ہے وہ شرک ہے، اس کے بعد بدعت ہے، اس کے بعد یہ رسم و رواجات وغیرہ جو ہمارے یہاں رائج ہے، جو اسلام کے مخالف ہے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ آیت مبارکہ ہم لوگوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے کہ ہم لوگوں کے اندر جہاں امر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ جذبہ ہو، وہیں پہ ہمیں اللہ پر ایمان بھی اس قدر ہو۔ اور پھر جب ہم لوگوں کے پاس اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے،
جب لوگوں کے پاس ہم جائے یا اصلاح کرنے کے لیے، تربیت دینے کے لیے، اس میں کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ ہمارے سامنے ہو، وہ اسوہ ہمارے سامنے ہو، کیونکہ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی، بچوں کی بھی تربیت کی، نوجوانوں کی بھی تربیت کی، اور دیگر لوگوں کی بھی تربیت کی۔ میں آپ کو بتلاؤں، کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول نے فرمایا، انما انا، بے شک میں جو ہوں تم میں سے والد کے مانند ہوں، جو اپنے بچے کے لیے کس قدر خیر خواہ ہوتا ہے، کس قدر وہ کوشاں ہوتا ہے اس کی اصلاح کے لیے، کس قدر کوشاں ہوتا ہے وہ تربیت کے لیے۔ آج تو ہمیں تربیت کا پہلو تو معلوم ہے ہی نہیں، آج ہم تعلیم پڑھ کر بڑے بڑے عہدوں پر تو پہنچ گئے، لیکن ہماری زندگیاں تربیت سے خالی، ہماری زندگیاں اصلاح سے خالی ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اسلامی منہج اور جو کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ نے ہمارے سامنے جو دین رکھا تھا، ہم نے اس دین سے اپنا رشتہ کاٹ لیا، اور ہم نے اپنی عزت اور ہم نے اپنی برتری جو ہے وہ دیگر نظریات کے اندر جو ہے تلاشنا شروع کر دی۔ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول نے فرمایا، آپ اندازہ کیجئے کہ میں تمہارے والد کی مانند ہوں، تمہارے والد جیسا ہوں، جو اپنے بچے کے لیے کس قدر کوشاں ہوتا ہے اس کی تربیت کے لیے۔ اعلمکم، میں تم کو تعلیم دیتا ہوں، میں تم کو تربیت کرتا ہوں۔ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول کے یہ فرمودات، یہ ارشادات، یہ کائنات کے عظیم پیغمبر کی حدیثیں جو ہے، یہ صرف مجموعہ ایک نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی زندگی گزارنے کے لیے جو ضابطۂ حیات ہے۔ جب تک ہم اس منہج کو نہیں اپنائیں گے، جب تک ان فرمودات پر ہم عمل پیرا نہیں ہوں گے، ہم نہ دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ آخرت کے اندر ہماری نجات ممکن ہو سکتی۔ سب سے پہلے ہمیں کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج ہے، ہمیں سب سے پہلے اس کی طرف آنا چاہیے۔ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ کے صحابہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سنتے ہیں کہ سلمان فارسی کے نام سے آپ جانتے ہیں۔ یہی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لاتا ہے، کہتے ہیں کہ مشرکین، کفار مکہ، یہود و نصارہ، منافقین، یہ تمام لوگ جو ہے ہم لوگوں کو تانا دیا کرتے تھے، اور تانا کیا تھا کہ تمہارا نبی جو ہے تم لوگوں کو سب چیزیں سکھاتا ہے، تمہارا نبی جو ہے تم لوگوں کو سب چیزیں سکھاتا ہے، یہاں تک کہ بولو براز کے بھی یہ پاخانہ بھی سکھاتا ہے، یعنی ہنسی اور مذاق اڑانے کے لیے۔ تعلیم کی وجہ سے نہیں، تربیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ تانا دینے کے لیے کہ تمہارا نبی جو ہے معمولی جو بات ہے وہ تم لوگوں کو بتلاتا ہے، انہیں تم کچھ بھی نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایمان دیکھیے، اگر آج ہمارا معاشرہ ہوتا، معاشرے کے اندر ایک عالم دین حدیث بیان کرے گا، اور دوسری جگہ جو ہے بہت بڑا منصب والا جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ دیگر سائنس یا ٹیکنالوجی یا دیگر چیزیں جو بتلائے گا، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ وہ حدیث کتنے لوگ سنیں گے؟ اللہ من رحم ربی، جس پر اللہ رب ذوالجلال رحم کرے، ورنہ کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا معاشرے کے اندر۔ یہ آج معاشرے کی حالت ہے۔ کنتم خیر امت، جس کو ہم پڑھتے ہیں، ہم جن کو کہتے ہیں کہ یہ خیر امت، یہ مسلمان لوگ ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگ ہیں، اور ان لوگوں کے سامنے جو لوگ اگر غیر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو جذبات سے بھڑک جاتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں، لیکن جب اپنی زندگی کی بات آتی ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا مانتے ہو، تو یقینی طور پر اس کفِ افسوس کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، مایوسگی ہوتی ہے۔ کائنات کے عظیم پیغمبر کے ساتھی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، کہتے ہیں کہ یہ کفار مکہ ہم لوگوں کو تانا دیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ تمہارا نبی تو معمولی سی چیز تم کو سکھاتا ہے۔ یہ خوشی سے کہا اجل، ہاں بالکل ضرور، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیں بولو براز کے بھی آداب سکھلاتے ہیں، اور وہ ہم لوگوں کو سکھلاتے ہیں اللہ نستنجی بِأَيْمَانِنَا،
ہم اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں، ہم اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں۔ اتنی تک بات پاکی کے لیے، صفائی کے لیے، اور یہ تصور دلانے کے لیے کہ اس دائیں کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، ہمارے نبی جو ہے یہ بھی ہم لوگوں کو سکھلاتے ہیں، جو تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جو تم لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، اور نہ تمہارا کوئی بڑا تم لوگوں کو بتا سکتا ہے۔ اور آج بھی معاشرے کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں نا، بہت سارے لوگ جو ہے پانی کا گلاس جو ہے یہ بائیں ہاتھ سے اٹھا کر پی جاتے ہیں، بڑے بڑے آفیسر، بڑے بڑے تعلیم یافتہ، جن کے سامنے جو ہے سینکڑوں طلباء جو ہے وہ ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے طلباء ان کے سامنے ہوتے ہیں، اور وہ بائیں ہاتھ سے اٹھا کر کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ سلمان فارسی نے جو دین سیکھا تھا، جس ایمان کے ساتھ، اس ایمان سے ہم اتفاق نہیں کرتے، ہم نام کی حد تک جو ہے اسلام سے اتفاق کرتے ہیں، ورنہ عملی طور پر خیر امت، کنتم خیر امت، بہترین امت ہو، یہ بہترین امت ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ کیا ہے۔ کائنات کے عظیم پیغمبر کے ساتھ ہی نے فرمایا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نستنجی بایماننا، ہم لوگوں کو ہمارا نبی سکھاتا ہے کہ ہم لوگ دائیں ہاتھ سے جو ہے وہ استنجا نہ کریں۔ اور پھر دوسری چیز یہ سکھاتا ہے، وَأَلَّا نَسْتَقْبِلَ قِبْلَتَنَا، جو ہمارا قبلہ ہے ہم اس کا استقبال نہ کریں، پیشاب کرتے وقت، پاخانہ کرتے وقت ہم اس قبلے کا استقبال نہ کریں۔ یہ ہمارا نبی ہم لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اور تمہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ مشرق کہاں ہے تو مغرب کہاں ہے، تمہیں تو تب پتہ چلتا ہے جب طوفان آتا ہے، یہ پورب سے آیا کہ پچھم سے آیا، یہ آندھی جو اٹھی تو یہ کہاں سے اٹھی، یہ تو آپ اس وقت سمجھتے ہو، لیکن تب تک یہ سمجھ نہیں آتا جو کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، امت کو تعلیم دی۔ یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جو کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کرتے تھے اور اس پر فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ آج حالات یہ ہے کہ اگر حدیث سیکھنا ہو، قرآن سیکھنا ہو، تو یقینی طور پر کہ شاید کہ معاشرے کے اندر جو ہے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس درس کو سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس یہاں تک کہ خطبے کو سننے کے لیے کم تیار ہوتے ہیں۔ اور بہت سارے مسلمان ایسے مسلمان بھی ہیں جو صرف نماز کا انتظار کرتے ہیں کہ نماز کب آ جائے تو 2 رکعت پڑھ لیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جمعہ کی نماز صرف 2 رکعت ہے، وہ اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ جمعہ کے دن ہمیں 2 فرض پڑھنے ہیں، آگے پیچھے کوئی مسئلہ نہیں۔ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو سکھلایا، جب ان کو سمجھایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے ایک دوسرے سے سبقت کیا کرتے تھے کہ پہلی صف میں میں جانا چاہیے، پہلی صف میں میں جانا چاہیے، اور یہیں تک محدود نہیں تھا۔ ایک دن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آج موقع ہے، آج موقع ہے، ابو بکر صدیق نے تھوڑا سا لایا ہے، میں جو ہے پورا کا پورا جو ہے آدھا جو ہے اپنے پراپرٹی کے اندر جو ہے نبی کریم کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، آج میں نیکی میں بڑھ جاؤں گا۔ وہ نیکی میں سبقت کرتے تھے، اور آج ہم فتنہ اور فساد میں سبقت کرتے ہیں۔ فرق یہ، ہم امر بالمعروف اس کو سمجھتے ہیں جو ہماری عقل کہے گی کہ یہ صحیح، چاہے اس سے فساد ہی برپا ہو جائے، اور وہ امر بالمعروف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھتے تھے، اس کی لائی ہوئی شریعت کو سمجھتے تھے۔ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی حضرت عمر فاروق نے جب آدھا پیش کیا، جب عمر فاروق سے پوچھا، کہا کہ کتنا لائے ہو، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا جو ہے آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہوں، اور آدھا جو ہے یہاں پہ اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول جو ہے اپنے گھر کے اندر چھوڑ آیا ہوں، باقی سب جو ہے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا ہوں اس اسلام کے لیے۔ یہ تربیت کا نتیجہ تھا، یہ سمجھتے تھے وہ تربیت کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو سب سے پہلے ایمان سکھایا کرتے تھے، اس کے بعد قرآن پڑھایا کرتے تھے، اور اس قرآن کی وجہ سے ہمارے ایمان کے اندر زیادتی ہوتی تھی،
بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ ہم میڈیکل سائنس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بقا کے لیے یہی ہے، ہمارا زندہ رہنے کے لیے جو ہے یہ ہمارے لیے کفایت کر جائے گی۔ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے یہ عذاب کی شکل کورونا وائرس کی شکل میں آئی، پوری دنیا جو ہے ان کا جو ہے ان کے ناک میں دم ہو گیا۔ جو سائنس اور ٹیکنالوجی پر غرور کرتے تھے وہ لوگ پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ کیا بھلا ہے، کیا یہ ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی اللہ کی طاقت کے سامنے یہ کافی ہو سکتی ہے، یہ مقابلہ کر سکتی ہے؟ رب کعبہ کی قسم، اگر ہمیں ایمان کی حقیقت پتہ چل جاتی، اگر ایمان کا تعارف ہمیں ہو جاتا، ہم لوگ ان چیزوں کے اندر نہیں الجھتے، ہم حقیقی معنوں میں مسلمان کی حیثیت سے ہوتے ہیں۔ ہمیں خیر امت جو ہماری ذمہ داری تھی، ہمیں یہ سمجھ آتی کہ ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے دنیا کے اندر۔ تو میں آپ کو بتلا رہا تھا، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے ایمان سکھایا جاتا تھا اور اس کے بعد جو ہے قرآن پڑھایا جاتا تھا۔ آج معاشرے کے اندر چاہے کوئی بڑے منصب پر ہو، چاہے چھوٹے منصب پر ہو، چاہے تعلیمی یافتہ ہو، آپ پوچھئے ذرا ایمان کیا ہے، آپ پوچھئے ایمان کے ارکان کیا ہے، آپ پوچھئے کہ کس نواقض ایمان کیا ہے، نواقض اسلام کیا ہے، کیا یہ ہم لوگوں کو معلوم ہے؟ کیا یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں؟ اگر نہیں سمجھتے ہیں مجھے بتلائیں یہ کب سمجھیں گے، یہ ہم لوگوں کا درس کب شروع ہوگا؟ اگر ہماری 70 60 اور 40 سال زندگی ہو گئی، عمر ہم نے گزار دی، نہ جانے موت کا فرشتہ کب تیار ہوگا روح قبض کرنے کے لیے۔ کیا قبر کے اندر یہ جو ایمان کے تعلق سے ہم لوگوں کو سوال نہیں ہوگا؟ کیا ہم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ اور کیا ہمارے پاس وہاں کے لیے کوئی سلیبس ہے جس کو ہم تیار کر کے جو ہے قبر کے اندر ہم جواب دے پائیں؟ کیا ہمارے پاس ہے؟ یہ ذمہ داری کا احساس ہم کب کریں گے؟ تو گو ہم تربیت کرتے معاشرے کو، ہم تربیت کرتے بچوں کو، ہم تربیت کرتے ہمسایوں کو، ہم تربیت کرتے قوموں کو، ہمیں بذات خود بھی پہلے تربیت سیکھنی ہے۔ تربیت سیکھنی ہے۔ تعلیم اور تربیت یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، اگرچہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم اور ملزوم ہے۔ اگر تربیت بغیر علم کے آپ کر رہے ہیں وہ بھی غلط مسئلہ ہے، غلط کام ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کتنی رکعت کیسے پڑھنی ہے، کیا پڑھنا ہے اس میں، اور آپ تربیت کریں نہیں جی اس طرح سے آپ نماز پڑھیں اور ورزش اس کو سکھلائیں، اس کا کوئی ثواب یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر تربیت نہ ہو، تعلیم ہو، آپ نے سیکھ لیا ہو کہ نماز اتنی رکعتیں ہیں لیکن پڑھتے کبھی نہیں ہے، تو یہ بھی آپ کے لیے کافی نہیں ہے۔ تعلیم اور تربیت دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ جب آپ ایک ذمہ دار کی حیثیت سے ہے تو لازمی ہے کہ آپ کے اندر تعلیم بھی ہو اور تربیت بھی ہو۔ یا تو اپنے آپ کو ذمہ دار مت سمجھیے، یا تو اپنے آپ کو بحیثیت مسلمان لوگوں کے اندر برتر پیش کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ اگر آپ بحیثیت مسلمان ہے تو بحیثیت ذمہ دار ہے، آپ کے اندر تعلیم اور تربیت دونوں ہونا لازمی ہے۔ تعلیم اور تربیت کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، پہلے ایمان سکھایا، اس کے بعد قرآن سکھلایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم صرف 10 آیتیں پڑھتے تھے، 10 آیتیں، اور 10 آیتوں کو پڑھ کر اس کو سمجھتے تھے اور اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے، اور پھر جا کر 10 آیتیں پڑھتے تھے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہمیں اگر کوئی موقع نصیب آیا وہ معمولی سا وقت ہے، اور اس کو ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے۔ اور یہی عبد الرحمن غالباً صحیح سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، یہ حدیث جو ہے اس کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے اندر یہ ہے، حضرت عبد الرحمن بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج ہم قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں امر اور نہی کا کوئی علم نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر امر بالمعروف کہاں ہے اور نہی عن المنکر کہاں ہے، یا اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، زجر و توبیخ کیا ہے، جہنم اور جنت کے تعلق سے جو ذکر ہے وہ کیا ہے۔ تلاوت ہم کرتے جاتے لیکن جب ہمیں معلوم ہی نہیں کہ یہ کیا ہے،
ہماری زندگی کیسے بدلے گی؟ ہمارے اندر کیسے احساس پیدا ہوگا؟ صحابہ کے اندر ایمان اس لیے زیادہ ہوتا تھا کیونکہ وہ قرآن کریم کی جتنی آیتیں پڑھتے تھے وہ اس کو سمجھتے تھے. اور آج دوسرا المیہ یہ ہے کہ اگر ہم قرآن پڑھیں گے بھی ترجمے کے حد تک ہم اس کو سمجھتے ہیں، بس ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عالم بن گئے، اب ہمیں کسی کے سامنے کسی عالم کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں. بہت سارے احباب جب حدیث کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے جب ان کو بتایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں یہ تو اردو زبان میں ہے نا. ارے اسلام عربی میں نازل ہوا، قرآن یہ جو قرآن کریم ہے یہ عربی زبان میں نازل ہوا، عربی پیغمبر پر نازل ہوا، عرب قوم کے اندر آیا، اور آپ کہتے ہیں کہ میں اردو میں اس کو سمجھتا ہوں. اس کے اندر ضروری ہے کہ ایک جب اس کو سمجھا جائے تو عالم کے سامنے بیٹھا جائے، اس کو بتلایا جائے کہ یہ کیا ہے، اس آیت کا مفہوم کیا ہے. ورنہ کبھی کبھار انسان ذہن سے وہ سمجھتا ہے اور ایک نظریہ بن جاتا ہے. جس طرح سے قادیانی یا دیگر جو لوگ جو بنے ہیں وہ انہی نظریات کی وجہ سے تو بنے ہیں. بذات خود وہ اسلام کو سمجھنے لگے. انہوں نے یہ نہیں گوارا کیا کہ محدثین نے قربانیاں کیا دی، ہمارے اسلاف نے جو ہے اس کی تشریح کیا دی. کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم مربی اور عظیم قوم کا درد رکھا کرتے تھے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، اس کے ساتھ آبپاشی کے لیے 2 اونٹ تھے، اس نے وہ باہر باندھ دیے. تو یہاں سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقیہ تھے، معاذ بن جبل جو علم کے سمندر تھے، وہی معاذ بن جبل جو ہے وہ نماز پڑھا رہے ہیں. اب اس صحابی نے سوچا کہ جماعت کھڑی ہے تو پہلے ضروری ہے کہ میں جا کر نماز پڑھ. آئے فوراً اور نماز کے اندر کھڑے ہو گئے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء اور سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، اور یہ بہت لمبی لمبی صورتیں. اس نے بہت حد تک پہلے سوچا تھا کہ ابھی رکوع میں جائیں گے، لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرات ہے وہ لمبی کر دی. چونکہ لمبی قرات کرنا جائز ہے، یہاں تو مار ڈالیں گے، لیکن یہ صحابہ کا زمانہ ہے، صحابہ کا دور ہے. لیکن رحمت والے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، انما انا مثل الوالد، میں والد کے مانند ہوں. مجھے شفقت، میری اندر جو رحمت، آپ کے لیے جو شفقت ہے وہ آپ کے والد کو بھی آپ کے لیے نہیں ہو سکتی ہے. کائنات کا عظیم پیغمبر، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کو ہم نے رحمت للعالمین بنا کر، اور اس کی رحمت کا کیا کہنا. کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول کا صحابی معاذ بن جبل جو ہے لمبی قرات کرتا ہے، اور پیچھے یہ جو ہے یہ نماز چھوڑ کر تو یہ بھاگ جاتا ہے. لوگوں کو پتہ چلتا ہے معاذ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو کیا ہوا. اور تھوڑا سا زبان سے چونکہ امام صاحب ہوتے ہیں، اور امام کو جب مقتدی بھاگ جائے تو یہ بھی لازمی ہے کہ اس کو بھی تھوڑا دل میں چوٹ پہنچتی ہے. وہ فوراً جو ہے حضرت معاذ نے تھوڑی تلخی کر دی. اس کے بعد کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ کے پاس لایا گیا. یہ صحابی کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دور سے سفر کر کے آیا تھا، اونٹ باندھ دیے، مجھے پتا تھا جماعت کھڑی ہے، میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں سفر میں ہوں، میں جا کر جو ہے مغرب عشاء کے ساتھ پڑھ لوں گا، گھر کے اندر پڑھ لوں گا، 2 رکعت کہیں پڑھ لوں گا، جو ہمارا طریقہ ہے، جو اس معاشرے کا طریقہ ہے، جو ہم لوگوں کا نظریہ ہے. اگر ہمارے یہاں مسجد کے اندر بھی جماعت شروع ہو اور کسی کو جانا ہو اس پار، تو وہ گوارا کرے گا کہ پہلے جماعت کے ساتھ نماز پہ کھڑا ہو جاؤ. ہمارے ایمان کا تقاضا دیکھیے، یہی ایمان ہے. اگر یہ ایمانی تربیت ہوتی تو یقینی طور پر ہمارا دل ہی گواہی نہیں دیتا جانے کے لیے، پہلے ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. اس صحابی نے بھی یہی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اونٹ باندھ دیے اور میں نماز پڑھنے کے لیے چلا آیا، لیکن معاذ بن جبل نے اتنی لمبی قرات کر دی تو پھر تو میں تھک گیا، میں تو بھاگ آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھٹکار دیتے نا اس شخص کو. اگر ہمارے جیسا معاشرہ ہوتا تو کفر کا فتویٰ لگا دیتا. مولوی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں عام لوگ جو ہے اس کو کہتے کہ وہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، یہ بھاگ گیا. لیکن کائنات کا عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
रहमत वाला पैगंबर। कहा या मुआज अतुरीद अन तकूना, ए मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु, क्या आप चाहते हैं कि आप फितना परवर बने, आप फसादी बने? आप अंदाजा कीजिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना अजमत वाला रहमत वाला पैगंबर हजरत मुआज को तरबियत कर रहे हैं। ए मुआज, तू कौम का इमाम तो जरूर है, तुझे कुरान करीम मुकम्मल याद है, तुझे इसका मफहूम भी आता है, तुझे नमाज के तमाम नुकात आते हैं, लेकिन सुन, पीछे जो बेचारा मुसाफिर भी तो हो सकता है, बीमार भी तो हो सकता है, या बुजुर्ग भी तो हो सकता है, कोई परेशान आदमी भी तो हो सकता है, इसलिए इतनी लंबी करने की क्या जरूरत है जिससे फसाद पूरी कौम के अंदर बर्पा हो जाए। हालांकि ये नमाज थी, ये कोई कुरान की तिलावत थी। और आज हम झूठ और किज़्ब बयानी करके फसाद तो फैलाते हैं, फसाद फैलाते हैं। हमें यह गवारा तक नहीं होता है कि हम किस मनहज से जुड़े हुए, हम किस जमात से जुड़े हुए, हम किस कुरान और हदीस को मानने वाले, हम कौन सा कुरान और हदीस और मनहज रखते हैं, यह आज हम समझ नहीं पाते। कायनात का अजीम पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माहिर नफ्सियात जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज आप लोगों ने डॉक्टरों की तारीख पढ़ी होगी, तबीबों की तारीख तो पढ़ी होगी। माहिर नफ्सियात जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालिक बिन हुवैरिस, वो लोगों जिसके ताल्लुक से कहते हो सल्लू कमा रायतुमुनी उसल्ली, उसने फरमाया कि नमाज उस तरह से पढ़ो जिस तरह से मुझे पढ़ते हुए देखा। आओ देखो मालिक बिन हुवैरिस कैसी तरबियत थी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कहते हैं कि हम नौजवान लोग, भरपूर जवान नौजवान लोग कायनात के अजीम पैगंबर के पास गए और 20 दिन वहां रुके, 20 दिन वहां पे रुके। कायनात के अजीम पैगंबर हम लोगों को दीन सिखाते रहे। सिखाने के बाद जो है कायनात के अजीम पैगंबर ने देखा कि शायद ये कुछ उधर इधर जाने की कोशिश कर रहे, इनका दिल घर जाने के लिए कह रहा है। जैसे हम भी देखते हैं इदारे के अंदर बच्चे होते हैं, जब हम उनको देखते हैं तो हमें एहसास जैसा हो जाता है कि शायद घर जाने की सोच रहा है। कायनात का अजीम पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह जब देखा, कहा कि शायद अब तुम घर जाना चाहते हो। कहा हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद नहीं निकले, खुद जो मैं नुक्ता बताना चाहता हूँ, खुद नहीं निकले, वरना वो जा सकते थे, उनको फर्ज था वहां पे रहना। हमारे यहाँ का मुआशरा होता, कहते कि वो मेहमान तो 3 दिन होता है, इधर क्या करेगा, जाने दीजिए अपना काम करेगा। कायनात का अजीम पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह चूंकि वो दीन सीख रहे थे, वो हदीस सीख रहे थे, वो मजलिस से जाने के लिए तैयार नहीं थे। कायनात के अजीम पैगंबर ने जब रुखसत दी, कहा लोगों जाओ, अब अपने घर वालों को ऐसे ही सिखलाना जो यहाँ पे देखा है, मुझे जो देखा है, जिस तरह से मुझे देखा है, जो मैंने तुमको सिखलाया है, यह सिखलाना यह जिम्मेदारी है तुम्हारी। और फिर सल्लू कमा राअयतुमुनी उसल्ली, नमाज जब भी पढ़ोगे ना उसी तरह से पढ़ना जिस तरह से मुझे यहाँ पढ़ते हुए देखा है। कायनात के अजीम पैगंबर ने दरस दिया। और इसी तरह से तरबियत नबवी जो थी, ये एक मुफस्सल मौजू है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल जुल जलाल जो है वो हमें इस मनहज को और खैर उम्मत को ये जो हकीकी माना और मफहूम है ये समझने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल जुल जलाल हमें कुरान और हदीस समझने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन जो है हमें कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।